हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा कादर खूबसूरत नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। जी हाँ, हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपके लिए आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। आइए हम खुदा के जिंदा पाक नाम में आगे बढ़ते हैं। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम को तलावत करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि खुदा बेहद तारीफ के लायक है। खुदा का पाक कलाम ज़बूर 105 उसकी पहली 7 आयत। खुदा का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावन के तालबों के दिल शादमान हो, खुदावन और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के अहकाम को याद रखो। आए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, आए बनी याकूब उसके बरगज़ीदो, वही खुदावन हमारा खुदा है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा है। तू कादर मुतलक है, तू प्यार से भरा है। खुदावंद हम तेरे आइन को मानते हैं, तेरी शहादतों पर गौर करते हैं, तेरे सुंदर कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसमें जिंदगी है, कुव्वत है, ताकत है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तेरे खुदावंद तू जो खुद जिंदा कलाम है, तेरे यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बात करता है। आए कदूस पाक खुदा, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं, रात की हिफाजत के लिए, जिंदगी के एक एक सांस के लिए और जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावन, आज के इस दिन को तेरे हाथों में देते हुए अभी खुदावन हम दुआ करते हैं कि जब हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे कलाम को सुनते और सुनाते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावन, तुम्हारी कमजोरियों का चारा करना। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, सारी खिदमत के लिए, सारे काम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं प्यारे खुदा, इस माध्यम से तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावन, हमारे हर एक कॉल ऑफ फेल से तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु के खूबसूरत और कादर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, यकीनन आपको इंतजार होगा आज के खूबसूरत गीत का और ज़बूर का, क्योंकि मैंने आज एक खूबसूरत गीत आपके लिए चुना है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। आज मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है क्योंकि आज मेरी मिनिस्ट्री को, हमारी ग्रेजुएशन को, जबकि हम गुजरात थियोलॉजिकल सेमिनरी से अपनी तालीम इलाही की इस सारी सिस्टम को हमने ख़त्म किया, अपनी तालीम को खत्म तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको शुरू किया। वो जो 3 साल हैं वो तो बहुत ही मैं समझता हूँ कि खूबसूरत साल, और उन 3 सालों में हमने खुदा के पाक कलाम को सीखना शुरू किया, अभी तक सीख रहे हैं। तो आज 30 साल हो गए जी हमारी मिनिस्ट्री को। 15 मार्च को ये ऑर्डिनेशन हुआ और 1 अप्रैल को मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। तो मैं जब मेरा ऑर्डिनेशन हुआ तो उस वक्त मैंने गौर नहीं किया, लेकिन बाद में मैंने इस बात को महसूस किया कि 1 अप्रैल को जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद एक बात मुझे बार बार याद दिलाते हैं 1 अप्रैल के हवाले से कि खुदावंद ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया। तो ये जो 1 अप्रैल मेरा ऑर्डिनेशन हुआ है, मैं कहता हूँ कि मेरे में कोई काबिलियत नहीं है, कोई दानिश नहीं है। खुदावंद ने मुझ कम अकल को, कमज़ोर को, नाचीज़ को अपने जलाल के लिए चुना। तो आफ्टर 15 days of my graduation, I was so blessed
कि उससे पहले मेरे पास चर्च था अलीपुर चट्टा, गुजरांवाला के पास एक गांव है, वहां से मैंने खिदमत का आगाज किया। बात होगी इस पे और भी, हम आज बात करेंगे अपनी खिदमत के हवाले से भी। तो चलते हैं, थोड़ी सी हम दो सना करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि 15 मार्च को हमारी ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद 1 अप्रैल को मेरा गुजरांवाला में अलीपुर चट्टा में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। तो इस थोड़ा सा अपने इस सफर के बारे में बात करूंगा। तो आइए खुदावंद की हम दो सना करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी सुबह तारीफ हो जाए, खुदावंद की सताइश हो जाए, तो जरा अच्छा लगेगा। तो लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि थोड़ा सा उन्हें पता चले कि मैंने अपने सफर का आगाज कैसे किया और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। तो आइए खुदावंद की तारीफ करते हैं। मैं ना बिना जग में फिरता राह कौन दिखाए। तो हम शुक्रगुजार अपनी क्वायर के और जनाब सुहेल साहब के लिए जो कि लीड कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिहाइंड द कर्टन है, ढोल बजा रहे हैं या ड्रम बजा रहे हैं, तो हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खासतौर पर हम सैफी के लिए और अपनी प्यारी बहन बीना के लिए जो कि सुहेल साहब की वाइफ हैं, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं। मैं ना बिना जग में फिरता राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूं आस लगाए। इस गीत के साथ बहुत ही खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। जब हम
چھوٹے تھے تو راولپنڈی میں جوبلی ہال میں گورڈن کالج میں یہ ہال ہے، تو وہاں پر کنونشن ہوتی تھی، بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے اور وہاں پر ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے اور یہ خوبصورت گیت جو ہے اس وقت بھی ہم گایا کرتے تھے۔ تو ایک یہ اور پھر وہ یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، تو بڑے جوش کے ساتھ ہم ان گیتوں کو گایا کرتے تھے، مزامیر کو۔ تو کلام دیکھیں جی کیسا خدا کا خوبصورت ہے کہ آج بھی اسی طرح ہی اثر کرتا ہے، اور جس خوبصورتی کے ساتھ کوائری گیت گا رہی تھی، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک جوش ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے کہ میں نہ بینا جگ میں پھرتا رہا کون دکھائے، تو ہی ہے یسو میرا سہارا، میں ہوں آس لگائے۔ ہماری آس امید یسو پر ہے، وہی ہمیں سنبھالتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جی میری جو اسپرچل جرنی کی، تو میں تھوڑا سا اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سفر کیسے شروع ہوا۔ در حقیقت میں 6 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، اور میری ماں نے اور باپ نے مجھے میری پیدائش سے پہلے ہی محسوس کر دیا ہوتا، اس لیے میرا نام بھی انہوں نے سیمل رکھا۔ موسٹ آف دا جو بشپ اور پادری ہوتے ہیں جن کے نام سیمل ہوتے ہیں ان کی یہ سٹوری ہوتی ہے۔ تو میری والدہ جو تھی وہ مجھے ہمیشہ ہی سکھاتی تھی کہ بیٹا میں نے تو آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا، ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ اگر جانا چاہتے ہو خدمت میں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ جائیں اور خدا کی خدمت کریں۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سیکولر ایجوکیشن کے بعد میں نے جنرل ہیڈ کوارٹر جو پاکستان آرمی کی بہت بڑی انسٹالیشن اس کو جوائن کیا، اور وہاں پر میں نے کام شروع کیا۔ لیکن ہر وقت میرے دماغ میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، میں نے خدا کی خدمت کرنی ہے۔ ویسے میں ایونجلزم میں بہت زیادہ بلیو کرتا، اور بہت زیادہ اس بات کو میں محسوس کرتا، بشارت کے کام کو کرنے کے لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا، جہاں پر ہم سوات میں، مری میں اور دیگر جگہوں پر ہم جاتے۔ ہوم ٹیم میں نے کام کیا، اورینٹیشن موبائل آرگنائزیشن جو ہے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اب جو ہے نا خدمت کے لیے جانا ہے۔ تو جب شادی ہوئی، شادی کے بعد لویزا نے بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ کو جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد ہم نے اپنے سیکولر جاب کو بھی دیکھا کہ یہ کام آج کل ملتے نہیں ہیں، جاب کی بڑی پرابلم ہے، اور بڑا اچھا مجھے آرمی کی طرف سے گھر ملا ہوا تھا، بڑا اچھا جاب تھا۔ تو میں نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میں سیمنری میں آیا، اور آ کر تو میں نے داخلہ لیا، اور چند دنوں بعد میں تھوڑا سا محسوس کرنے لگا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ تو میں واپس چلا گیا، اور اگست کا مہینہ تھا، تو میرا پلان چینج ہو گیا۔ میں نے چھٹیاں تھیں اور واپس آنا تھا سپٹمبر میں، تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے اپنے ذہن بنا لیا۔ تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے بازو میں 3 فریکچر ہو گئے۔ اور جب میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں تھوڑا سا، تو جب میں ملٹری ہاسپٹل میں تھا تو خدا نے مجھے ہیل کیا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بازو جو ہے کاٹ دیا جائے گا، تو خدا نے مجھے شفا دی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بازو میں بھی یہ نشان ہے کہ 3 جو ہڈیاں، ایک یہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی یہاں سے، اور یہ میری ایک ہڈی یہاں سے نکل آئی تھی، پورا میرا ہاتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس وقت پھر اپنی زندگی خدا ان کو دی، خدا نے جب مجھے شفا دی، اور میں واپس سیمنری میں آیا اور اپنی تھیولوجیکل ایجوکیشن کو مکمل کیا۔ اور اسی دوران جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو میں نے گاؤں میں علی پور چٹھا میں خدمت کرنا شروع کی، اور وہاں سے جب میں نے اپنی یہ ایجوکیشن مکمل کی، اس کے بعد 1 سال میں نے وہاں پر کام کیا، اور پھر گجرانوالہ آرمی چیپلن میں چیپلنسی کے لیے میں نے آرمی کنٹونمنٹ میں، وہاں پر میں نے راولی کنٹونمنٹ میں میں نے خدمت شروع کی۔ تو وہاں سے پھر مجھے امریکہ بلایا گیا، اور میں نے ریفیوز کر دی، میں نے کہا نہیں میں نے واپس پاکستان جانا ہے۔ تو میں وہاں پر 1 مہینہ رہ کے واپس چلا گیا، اور جب میں آن دا وے میں نے ٹرانزٹ لیا یو کے آیا، یہاں پر مجھے آفر ہوئی جاب کی، لیکن میں نے کہا نہیں میری کمٹمنٹ ہے، میں نے چرچ بنانا ہے۔ تو گجرانوالہ راولی کنٹونمنٹ میں خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، وہاں پر چرچ تعمیر کیا، اور چرچ آج بھی وہاں پر موجود ہے، بہت خوبصورت چرچ ہے۔ اسی دوران کچھ کمپلیکیشنز ہوئیں، اور مجھے اس روحانی سفر میں بہت زیادہ پریشانیاں آئیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی،
he was only 28 years old after 6 years of his marriage. تو دونوں میاں بیوی جو ہے وہ خدا میں سو گئے ایک حادثے میں. تو اس کے بعد جو میرا بیٹا تھا, اس کی چھوٹا بیٹا جو میرا رونی تھا, اس کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو میں تھوڑا سا بیک سلائڈ ہو گیا. میں نے کہا یار واٹس گوئنگ آن, میں خدا کا کام کر رہا ہوں تو یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو خیر مجھے یہاں پہ پھر آنے کا موقع ملا, اور میں جب 95 میں یہاں پر آیا تو مجھے آفر کی گئی جاب کی, اور اسی دوران 96 میں کچھ لا جو ہے چینج ہو گئے کہ جو لوگ یہاں پر وزٹ پہ آتے ہیں ان کے ویزا جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کے لیے بڑی فائٹ کی, اور جب میں واپس مجھے جانا پڑا پاکستان, اور وہاں سے پھر مجھے یونائٹڈ ریفارم چرچ نے اسپانسر کیا, اینڈ آئی کیم ہیئر ایز اے مشنری ود مائی فیملی ان 97. تو 97 میں پھر ہم اپنے خاندان کے ساتھ میں یہاں پر آیا, اور میں نے نیلسن میں لنکاشائر میں خدمت شروع کی. اس کے بعد ونڈرمیئر, لیک ڈسٹرکٹ, پھر برمنگھم, سیلیو کالجز میں ہم نے اسٹڈی کی, اور وہاں سے پھر والتھمسٹو میں چرچ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا. وہاں پر میں نے تقریباً 5 سال جو ہے وہ خدمت کی. اس کے بعد میتھوڈسٹ چرچ میں 5 سال میں نے کنگز ہال میتھوڈسٹ چرچ میں گزارے, اور 2008 سے یہاں پر ہیسٹن میں خدمت کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ خدا نے یہ برکت دی کہ میں نے ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے کام کرنا شروع کیا. 2003 سے میں میڈیا سے وابستہ ہوں, اور خدا نے برکت دی ہے کہ میرا اپنا یہ خوبصورت چینل ہے بائبل ٹی وی گلوبل. اس کے ذریعے ہم پوری دنیا میں خدا کا پاک کلام جو ہے پہنچا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, میرا پیشن تھا کہ اس کے ذریعے ہم تعلیم پر اور وومن امپاورمنٹ پر ہم کام کر سکیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے. یہ تو وہ چیریٹی جو ہم نے اسٹیبلش کی, اور بائی دا گریس آف گاڈ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو چرچ ہے یہ ہیسٹن میں ہے, اور بہت خوبصورت چرچ ہے, بڑی خوبصورت کلیسیا ہے. اس لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں, اور 2008 سے ہم اس خدمت کو یہاں پر جاری ساری کیے ہوئے ہیں. تو نیکسٹ خدا کا کیا پلان ہے گاڈ نوز, لیکن ابھی یہ ہے کہ خدا نے بڑی برکت دی ہے ہمیں, اور ہم یہاں پر خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو جب میں سیمنری میں تھا تو وہاں پر خدا نے ہمیں اولاد جیسی نعمت بھی بخشی. ہمارا پہلا بیٹا جو ہے بنٹی جو ہے وہ سیمنری میں پیدا ہوا, اور رونی جو ہے اس کے بعد خدا نے ہمیں دوسرا بیٹا بھی دیا جو خدا میں سو گیا. تو یہ تھوڑا سا اسپرچل جرنی, اور 2 تھیسز میں نے لکھے. ایک غلطیوں کے خط کی تفسیر ہے, اور کیونکہ یہ میرا پیشن تھا ایکسپوزیشن آف دا گاسپل, تو غلطیوں کے خط کی تفسیر جو ہے وہ میں نے لکھی. اور اس کے بعد جو لا اینڈ گریس, فضل و سچائی کا کمپیریٹیو جو اسٹڈی ہے وہ میں نے اس کو تحریر کیا, کمپیریٹیو اسٹڈی جو ہے. اور یہ سلسلہ جس طرح, اور میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو 30 سال بڑی خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں. اور آج صبح میں بہت خوش تھا کہ خدا ان کا شکر ہو کہ تو نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا, اور ہم سے تو نے یہ خدمت لی. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے گھرانے کے لیے, آپ کی محبت کے لیے کہ آپ نے میرا ساتھ دیا, اور میں اس خدمت کو جاری ساری رکھ سکا. I'm really thankful to all my colleagues and congregations wherever they are. The congregation which is my driving force. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں علی پور چٹھا کی کلیسیا کے لیے, گجنا والا کینٹ کی کلیسیا کے لیے, والتھمسٹو چرچ کے لیے, اور سب سے بڑھ کر نیلسن جہاں سے میں نے یو کے میں اس خدمت کا آغاز کیا. اور میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو چرچ ہے یہ میرا گھرانہ ہے, یہ میری فیملی ہے, اور ہم سب آپس میں مل کر ایک خاندان کی طرح رہتے ہیں. اگر آپ اس خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں جوائن کریں. اور ہیسٹن میں چرچ ہے, ہم 2 عبادات جو ہے وہ کرتے ہیں. صبح انگلش میں 10:30 بجے انگلش میں بات ہوتی ہے, اور اس کے بعد 2 بجے اردو ہندی میں ہم بات کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ کسی اور جگہ نہیں جاتے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ ہیسٹن چرچ میں آئیں اور خدا کی خدمت ہمارے ساتھ مل کر کیجیے. تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے. اس سے پہلے کہ ہم دعا مانگیں اور خدا کی شکرگزاری کریں, I love to read this text, Romans chapter 8 verse 1 to 11. یہ آج کا ہمارا تھیم ہے. ہماری جو ٹیکسٹ ہے وہ ہم آج بات کریں گے کارنیلٹی پر, جسمانی ہونے کے بارے میں آج بات کریں گے. تو آئیے خداوند کا
पाक कलाम तिलावत करते हैं। पेज 146, रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 to 11। खुदा का पाक कलाम में सिखाता है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह और जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीले से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए खुदावन की शुक्रगुजारी करें खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के लिए। इसके साथ साथ मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ गुजरे उन तमाम सालों के लिए जिसमें खुदावन ने संभाला, बरकत दी और अपने जलाल के लिए, अपने बादशाहत के लिए खुदावन इस्तेमाल कर रहा है। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे हुए खुदा, तू बहुत ही खूबसूरत है, तू महान है। हम तेरी खूबसूरती के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरा तरस जो तेरे लोगों पर है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारा खुदावन, आज की सुबह तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ प्यारा खुदावन कि तूने मजबला पर से उठाया और प्यारा खुदावन तूने अपनी खिदमत के लिए बुलाया। इसमें खुदावन कोई हमारी सिफ्त नहीं है, कोई नेकी नहीं बसी हुई, ये तेरा रहम, तेरा फजल है कि तूने हमें चुना। खुदावन तो हमें असीरों की तरह लिए फिरता है। खुदावन जिंदा पाक खुदा, मैं उस सारे बुलावे के लिए, उस सारी तरबियत के आयाम के लिए जिनमें खुदावन तेरे कलाम को सीखा, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के लिए, उन तमाम असातिज़ा के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिन्होंने हमारी तरबियत की। तेरा खुदावन मैं उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम कलीसियाओं के लिए जिनमें हमने खिदमत की, तेरा शुक्र करते हैं। तेरा खुदावन मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे यीशु जी दुआ करते हैं कि तू हमें और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावन तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। तेरे यीशु जी आज के कलाम के लिए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, बड़ी बरकत दीजिए और अपने पाक रूह की रहनुमाई में इस कलाम को समझने का फजल दीजिए।
अपने लोगों के साथ हुई है। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी, आप अपनी नोटबुक ले लें। आज हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे मिलकर, और आप एंजॉय करेंगे, जरूर बरकत पाएंगे। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। आज जो जैसे कि मैंने बताया कि जो हम खुदा के पाक कलाम को आज स्लाइड शो पर भी हम देखेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी नोटबुक को लें। अगर आप इन स्लाइड्स को बाद में देखना चाहें तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी जो है वो देख पाएंगे। तो कार्नल जो क्रिश्चियन है, ये हमारा आज का थीम है, जिस्मानी मसीही। तो हम इस पर बात करेंगे कि जिस्मानी मसीह जो है वो कौन होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने जो नए दोस्त हैं जो इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको बाइबल टीवी के बारे में बताना चाहता हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये इस वक्त पूरी दुनिया में IPTV बॉक्स जो है उस पर देखा जाता है, और आप इसको इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट जो है वो है जी www.bibletvglobal.com, और फ्री ऐप जो है वो एप्पल पे और एंड्रॉयड पे मौजूद है। इसके अलावा आप इसको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, रोको बॉक्स पे, एप्पल टीवी, जादू बॉक्स और इन तमाम माध्यम से, फेसबुक पे आप इसको 24/7 आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल सेव करना हो तो आप बाद में इन स्लाइड से आप इन डिटेल्स को ले सकते हैं। आज हम जब बात करेंगे कार्नल क्रिश्चियंस की, वो जो कि जिस्मानी तौर पर जो सिर्फ मसीही हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम पहले इस बात पर गौर करें कि मसीही कौन है। बहुत दफा ये लफ्ज हमें सुनने को मिलता है और लोग इस बात को पसंद भी नहीं करते, इस लफ्ज को पसंद नहीं करते। जब किसी को कहा जाए कि जी मैं क्रिश्चियन हूं, तो बहुत दफा लोग नफरत भी करते हैं और बहुत दफा लोग प्यार भी करते हैं। एक बात जो जरूर मैं आपके गुज़ार करना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं इसकी एटिमोलॉजी पे जाऊं और इस लफ्ज के बारे में मैं बात करूं, एक बात जरूर अपने ज़हन में रखिए कि हम मसीही हैं, हम ईसाई नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को नहीं जानते कि जो लफ्ज ईसाई है इसकी कोई एटिमोलॉजी नहीं है, इसकी कोई रूट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि जो लफ्ज ईसाई है ये, जैसे आप देखें कि ईसौ जो है उसका मसीहत के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यकीनन कुरान में जो लफ्ज ईसाई जो इस्तेमाल होता है, मैं समझता हूँ कि ये लफ्ज जो है, क्योंकि जो ईसा है उसका कोई नसबनामा नहीं है। हमें मालूम नहीं कि ईसा कहाँ से आया, कौन था। हाँ, जो कुरानिक जो कॉन्सेप्ट है, जब हम उसको देखते हैं तो वो कहते हैं जी सूरत इमरान के मुताबिक, सूरत मायदा के मुताबिक, के सूरत मरियम के मुताबिक कि जी वो जो है वो कुआरी से पैदा हुआ, कसा मरियम से पैदा हुए। तो यहाँ तक तो बात जो है वो ठीक है, कुछ कॉमनलिटीज हैं जिनको हम कहते हैं कि ठीक है। लेकिन ये जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हाफ ट्रुथ होता है, आधा सच होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये आधा सच है। यकीनन खुदा मसीह जो है वो कसा मरियम से पैदा हुए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट कुरान में आया है वो हरगिज बिब्लिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द वर्ड ईसाई। हम और देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी ये लॉ पास कर दिया है, और मैं अपने जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन द लाइट ऑफ ऑल दीज रियलिटीज और दीज फैक्ट्स, प्लीज डोंट कॉल अस ईसाई। हमें ईसाई ना कहा जाए, और ये अब कानून बन चुका है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और मैं अपने मसीही बहन भाइयों को भी ये कहना चाहता हूँ कभी भी अपने आप को ईसाई ना कहें। हम मसीही हैं, और मसीही कौन है इसके बारे में अभी हम इस बात को सीखते हैं। और ये बात मैं आपके गुज़ार करना चाहता था कि जरूर आप इस बात को अपने ज़हन में रखें कि हम जो है वो इस बात को नहीं मानते कि हम ईसाई हैं, बल्कि हम मसीही हैं। हाँ जी, तो बात हो रही थी क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन जो है वो है जो कि क्राइस्ट लाइक है। और ईमाल की किताब में हम इस बात को देखते हैं कि अंताकिया जो मौजूदा
جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایتھوپیا جس کو آج کل دور میں جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے جو ہیں وہ لوگ مسیحی کہلائے. اور کیسی بات ہے کہ یہ جو ایتھوپیا ہے آج دنیا کا غریب ترین ملک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر غربت بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ لوگ مسیحی کہلائے. اور اگر آپ ضرور آپ دیکھیں کہ جو ان کی پریکٹس ہے، ایتھوپین جو کرسچن ہیں they look like Asians. وہ جیسے ورشپ کرتے ہیں، سر ڈھانپ کے عورتیں سفید لباس پہنتے ہیں، پاجامہ اور کرتا. تو آپ ضرور یوٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں. آپ سوچیں گے شاید یہ آپ کسی پاکستانی انڈیا کی کلیسیا میں آپ پھر رہے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ خدا ان کی عبادت کر رہے ہیں. تو دیٹ از اے فرسٹ سینچری چرچ جو ایتھوپین چرچ ہے، اور وہاں پر سب سے پہلے انطاکیہ میں لوگ جو ہیں وہ مسیحی کہلائے. تو جو کرسچن ہیں اس کے لیے یونانی لفظ جو استعمال ہوا ہے کرسٹیانوس، جس کا مطلب فالوور آف کرائسٹ، ناٹ دا فالوور آف عیسیٰ. تو جو یہ جو لفظ ہے یہ لفظ کرسٹوس سے آیا ہے، اور جس کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، anointed one. تو یہ بات آپ پہلے اپنے ذہن میں رکھیں کہ یو آر anointed. anointed کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیے گئے، وہ جو کہ دوسروں سے مختلف ہیں، انوائنٹ کی جاتی. جیسے کہ پرانے احکام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا، اور نبی جو ہے وہ جیسے سیموئل نے داؤد کو جو ہے وہ مسح کیا. تو خداوند یسوع مسیح is also anointed one، وہ پرومس مسایا ہے. تو کرسٹوس جو لفظ ہے، اسی لیے وہ سامری عورت جسے خداوند نے پانی مانگا تھا تو اس نے جا کر اپنے گاؤں میں یہ کہا کہ مجھے کرسٹس مل گیا ہے، مجھے anointed one جو مسایا ہے جس کے ہم سب انتظار میں ہیں وہ مجھے مل گیا ہے. تو سب لوگ آئے اور انہوں نے یسوع کو دیکھا اور وہ ایمان لائے. بائی دا گریس آف گاڈ، یہ میں آپ کو چند سال پہلے کی جو سینسس ابھی دے رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو دنیا کی ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 7.8 بلین کے قریب ہے، اور جو ابھی جو کرسچن جو دنیا میں پائے جاتے ہیں سب سے زیادہ ہیں 2.2 بلین جو مسیحی ہیں وہ اس وقت دنیا میں ہیں. پریز دی لارڈ، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسیحی ہیں یہ روز بروز جو ہے بڑھ رہے ہیں. ایون دس از اے ریالٹی، کرسچنز آر دا موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجنس گروپ ان دا ورلڈ. تو دنیا میں سب سے زیادہ جو ستائے جانے والے ہیں، جو پرسیکیوٹڈ کا اظہار ثانی کا جو سامنا کر رہا ہے مذہب، وہ مسیحیت ہے. تو اس لیے لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے پہلے 12 کو چنا، پھر 70 کو بلایا، پھر اس طرح کلیسیا بڑھتی 3,000 لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کے پہلے واعظ سے 3,000 لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کو قبول کیا. تو پھر اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے جو شاگرد تھے وہ پوری دنیا میں گئے اور انہوں نے خدا کے پاک کلام کو پھیلایا. مقدس توما جو ہیں وہ انڈیا میں گئے اور وہاں پر انہوں نے خدا کی خدمت کی، اور وی آر دا فروٹ آف دا فرسٹ سینچری مشنریز. اور وہ جو کہ مقدس توما تھے انہوں نے جا کر انڈیا میں خدا کی خدمت کا آغاز کیا. اینڈ وی آر دا فروٹ آف دیز مشنریز. آف کورس جو انگلش مشنریز ہیں یا اسکاٹش ہیں یا جو دوسرے مشنریز ہیں انہوں نے بڑی خدمت کی، اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو دیم کہ انہوں نے جا کر تو دنیا کو جو کہ انہوں نے خدا کا پاک کلام سکھایا اور انسٹیٹیوشنز قائم کیے، گرجا گھر بنائے، انہوں نے اسکول اور کالجز جو ہیں انسٹیٹیوشن جو ہیں کو قائم کیا. اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان مشنریز کی جنہوں نے افریقہ میں اور ایشیا میں اور دیگر کنٹریز میں انہوں نے جا کر تو انہوں نے جو ہے خدا ان کی خدمت کی. تو مسیحی جو ہیں وہ ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں. تو کلیسیا دیکھیں بہت دفعہ ابلیس جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی کرسچینٹی جو ہے وہ ڈکلائن میں ہے، مسیحیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. نو، آئی ڈونٹ بلیو آن دیٹ. اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اور چائنا میں، کوریا میں، افریقہ میں کس تیزی کے ساتھ مسیحیت جو ہے وہ پھیل رہی ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو مسیحی ہیں وہ امریکہ میں ہیں، اور لیکن جو چرچ گروتھ ہے اگر آپ اس کا جو گراف دیکھیں تو جو ایشیا میں، افریقہ میں جس تیزی کے ساتھ چرچ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے،
تو اگر ہم صرف انگلینڈ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مائگریشن جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، لیکن کنورشن ہوئی. اس وقت غور کیجیے گا، مائگریشن ہوئی ہے، کنورشن نہیں ہوئی. مائگریٹ کر کے آئے ہیں، مسلم بھی آئے ہیں، ہندو بھی آئے ہیں، سکھ بھی آئے ہیں، اور انڈیا سے، پاکستان سے وہ مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں لوگ. لیکن بائی دا گریس آف گاڈ دیر از نو کنورشن. اس تیزی کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ یہاں پر مائگریشن ہوئی ہے، اس تیزی کے ساتھ کنورشن نہیں ہوئی. اور آج بھی چرچ جو ہے بائی دا گریس آف گاڈ وہ بہت اسٹرانگ ہے. نیومیریکل گروتھ جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. اگر ہم نیومیریکل گروتھ کی بات کریں تو پھر آپ افریقہ کے جو سینسز ہیں، جو انڈیا کے سینسز ہیں، باقی جو ان کے سینسز، ان کو آپ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے؟ اس تیزی کے ساتھ چائنا اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ چائنا کی ہے. دوسرے نمبر پر انڈیا آتا ہے، مور دین 1 بلین پیپل لیونگ ان انڈیا. اور وہاں پر جس تیزی کے ساتھ مسیحیت پھیل رہی ہے، اور اس لیے جو فنیٹک ہندو ہیں ان کے لیے مسیحیت ایک تھریٹ ہے. اس لیے پاکستان میں لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. لیکن وہاں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ لوگ خدا کو قبول کر رہے ہیں. یہاں پر انگلینڈ میں واچ ڈاگ نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ جو یہاں پر لوگ ہیں جو مسلم ہیں، خاص طور پر انہوں نے خدا کو قبول کیا ہوا ہے، لیکن وہ ڈکلیئر نہیں کرتے ڈیو ٹو تھریٹ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، کہ جس کی وجہ سے وہ ڈکلیئر نہیں کرتے اپنی فیملیز کی وجہ سے، اور ان پہ جو پریشر ہے. لیکن چونکہ میں میڈیا میں ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طریقے سے نان کرسچن جو ہیں وہ فون کرتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، یا خدا ان پر کس طریقے سے وہ ایمان رکھتے ہیں. تو یہ بات ببلیکلی بھی آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو کلیسیا ہے یہ خداوند کے ہاتھ میں 7 ستارے جو ہیں، اکارڈنگ ٹو بک آف ریولیشن، کہ وہ جس کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں وہ یہ فرماتا ہے. تو خداوند نے کہا کہ کوئی بھی اس کلیسیا پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے، اور کوئی بھی میری بھیڑوں کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 10 باب. تو ہم خداوند کے ہاتھ میں ہیں، اور کوئی بھی چیز کلیسیا پر غالب نہیں آ سکتی. تو کبھی بھی یہ جو جھوٹ ہے اس کو آپ اتنا سیریس نہ لیں کہ جی چرچ جو ہے وہ ڈکلائن میں ہے، چرچ ختم ہو رہا ہے، کرسچینٹی از آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن. نو، کرسچینٹی از ناٹ آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن. اس کی وجہ کیا ہے؟ کلیسیا کیوں ختم نہیں ہو سکتی؟ غور کریں ذرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع کلیسیا کا سر ہے، اور کلیسیا جو ہے، اکلیسیا جو ہے، ایمانداروں کی جماعت جو ہے، جو خدا یسوع مسیح کے فالوورز ہیں، we are the body of Christ. اور یسوع مسیح زندہ ہے، قادر مطلق ہے، خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، اور ہم اس کے ہاتھ میں ہیں. خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت، تمہاری شبیہ اپنے ہاتھوں پر کھودی ہوئی ہے، اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. عزیزو، کوئی بھی چیز کلیسیا کو ختم نہیں کر سکتی. چرچ از گروئنگ. خدا کا شکر ہے. جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف چرچ آف انگلینڈ کو کیوں کنسیڈر کرتے ہیں، یا چرچ آف امریکہ؟ چرچ از اے گلوبل چرچ. یہ ایک یونیورسل باڈی ہے. خداوند ہر جگہ موجود ہے. جب میں کوریا میں گیا، جب میں نے چائنا میں جا کر چرچز کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. کوریا میں اتنے، خاص طور پر جو ساؤتھ کوریا ہے، کرسچینٹی بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے. چائنا میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ خدا کو قبول کر رہے ہیں. ملینز آف پیپل. یو ول بی سرپرائز. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک کسوٹی پروگرام سمجھ لیں. آپ مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ مسیح جو ہے، مشنری جو ہے، وہ کہاں پر ہے؟ آپ سوچیں گے شاید جی کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوں گے، کسی ایسی. سب سے زیادہ مشنری جو ہیں وہ جاپان میں ہیں، اور جاپان میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ خدا کو قبول کر رہے ہیں. اور اس لیے صرف یہ سوچ لینا کہ اچھا جی شاید جی لنڈن میں وہ فلان چرچ کلوز ہو گیا، وہ مانچسٹر میں فلان چرچ بک گیا، مسجد بن گئی ہے. عزیزو دیکھیں، یہ جو پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ہوئی، اس میں پہلے آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے جو ملیں تھیں، کارخانے تھے، یہاں پر مل آنر جو تھے انہوں نے یہ چرچز بنائے، اور وہاں پر بڑا پیسہ انویسٹ کیا گیا. تو یہ جو کیتھیڈرل ہیں، بہت بڑے بڑے چرچ ہیں، اب ان پہ بڑی کاسٹ آتی ہے ان کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کے جو گیس ہیٹنگ جو باقی چیزیں ہیں. تو اس کا ابھی انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے یہ کہ آپ اتنا پیسہ ان پہ خرچ کریں،
تو آپ کیوں نہیں ان کو بیچ کر تو چھوٹا چرچ جو ہے وہ بنا لیا, جیسے ہمارا چرچ ہے, کبھی یہاں پر ایک 1000 لوگوں کی کیپیسٹی چرچ میں, پھر اس کو انہوں نے چھوٹا چرچ جو ہے وہ بنا دیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے آسٹریلیا چلے گئے, امریکہ چلے گئے, ان کے ڈفرینٹ ریزن سے. تو لنڈن از اے میٹروپولیٹن سٹی, ملٹی ریشل ملٹی کلچرل ایک سوسائٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر چرچ کوئی بک گیا ہے یا چرچ بند ہو گیا تو مسیحیت ختم ہو گئی ہے. پلیز ڈونٹ لسن آل دیز رومرز, اور آپ ان پر دھیان نہ دیا کریں, بلکہ خداوند کے پاک کلام کو سیکھا کریں. اور خداوند جو ہے وہ ہمیں دلیری بخشتا ہے, خداوند کا کلام ہمیں دلیری بخشتا ہے. تو ہم بڑھتے ہیں جی اپنے اس مضمون کی جانب. باتیں تو جب شروع کریں تو بہت زیادہ خوبصورت باتیں جو ہیں خداوند ہمیں دیتا ہے. تو میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یہ جو ورس ہے یہ آپ کے لیے دوبارہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں, رومن چیپٹر 8 ورس 5. کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ ایک جسمانی ہونا جو ہے یہ ایک بہت عالمگیر سطح پر یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا پرابلم ہے. تو جسمانی ہونا کیا ہے؟ لائف وداؤٹ کرائسٹ از اے ڈیڈ اینڈ. خداوند یسوع المسیح کے بغیر جو زندگی ہے وہ جسمانی. اب جسمانی ہونے کا مطلب کارنلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, جسمانی ہونے کی بات کرتے ہیں, تو میں تھوڑا سا اناٹومی کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جسمانی جو ساخت ہے وہ کیا ہے. دیکھیں, انسان جو ہے بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مرکب ہے. ہماری جو باڈی کے کمپوننٹس ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. ایک یہ جو فزیکل جو باڈی ہے, جو گوشت پوشت جو آپ کو نظر آتا ہے, ایک یہ ہے. پھر ایک ہماری جان جس کو کہتے ہیں, انسان کی جو جان ہے وہ خون میں ہے. اور اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا, اس لیے اس کا نام اس نے آدم رکھا. تو جو سول ہے, جو جان ہے, وہ اس کے انسان کے خون میں ہے. اس لیے خدا نے منع کیا تھا کہ تم گوشت کے ساتھ خون کو نہ لینا, کیونکہ جو سول ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ خدا ہے. اور خدا یہ جو حلال کرنا کہتے ہیں نہیں, کلمہ پڑھ کے گوشت کو حلال ہو گیا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. خون میں جان ہے اور خدا نے کہا کہ خون کو بہا دیا جائے, شارہ کاٹ کے خون کو بہا دیا جائے. اور کیونکہ اس میں گوشت میں خون کے ذریعے بیکٹیریا آ جاتا ہے, اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جب تک اس خون کو مکمل طور پر باڈی میں سے نہ نکالا جائے, اس کو واش نہ کیا جائے, وہ خون جو ہے وہ اس میں رہتا ہے, پھر وہ بیکٹیریا جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, اور وہ گوشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, کھانے کے لائق نہیں ہوتا. اس لیے خداوند نے کہا کہ اس کو ڈرین کر دیا جائے, اس کو بہا دیا جائے. تو خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ واحد ایسا بلڈ تھا, کیونکہ وہ کامل انسان کامل خدا بھی ہے. تو اس کا خون جو ہے وہ پاک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور جو میرا خون پیتا اس میں زندگی ہے, کیونکہ خداوند کے اپنے اندر زندگی ہے. اب آتے ہیں جی ہم باڈی, سول اینڈ اسپرٹ. اسپرٹ کیا ہے؟ یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو بدن آپ کو نظر آ رہا ہے, اٹس لائک اے ٹینٹ, یہ خیمہ ہے. اور پالوس کہتا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ ضرور ہے کہ ہمارا خیمے کا گھر رہ جائے, اور ہمیں خداوند سے ایک ایسا گھر ملے گا جو ہاتھ کا بنا بلکہ ابدی. ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, لیکن پھر ہم روبرو دیکھیں گے. جب آپ مرر کے سامنے جاتے ہیں, جب آئینے کے سامنے جاتے ہیں, تو وہ آپ کا عکس ہوتا ہے, وہ آپ کا عکس ہوتا ہے, آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو باڈی ہے یہ ریفلیکشن ہے, یہ عکس ہے. اس لائک اے ٹینٹ, جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ جب ولڈرنیس میں تھے, بیابان میں تھے, تو جہاں پر جاتے تھے وہ خیمہ لگا لیتے تھے, اور پھر جب وہ دوسری جگہ جانا تو اس خیمے کو وہ کاٹ دیتے تھے اور دوسری جگہ جا کر لگاتے تھے. اسی طرح یہ جو خیمہ ہے, یہ جو ٹینٹ ہے, یہ گرایا جائے گا, اور ہمیں خداوند کی طرف سے ایک اور گھر جو ہے وہ ملے گا جو کہ ہاتھ کا بنا ہونے بلکہ ابدی ہے. اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ
एक इनर बीइंग है जो विजिबल नहीं है, जिसको आप छू नहीं सकते। ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं जो बॉडी में है, स्मेल है, हमारी देखने की जो स्मार्ट की जो कुव्वत है, हमारी जो 5 सेंसेस को आप छूने की कुव्वत है, चखने की कुव्वत है, इनके जरिए इन 5 हवा से खमसा जिनको कहा जाता है, इनके जरिए हम अपनी रूह को छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद है, वो हमारे अंदर, वो इनर पर्सन जो है वो पाया जाता है। और वो क्या है? खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब में। सो वी आर कैरिंग द स्पिरिट, वो जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो जो पर्सन है, जो इमेज है, वो हम कैरी कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है। तो ये हमारी एनाटॉमी है, ये हमारी साख्त है, हम कंपोनेंट्स हैं बॉडी, सोल और स्पिरिट के। अब होता क्या है, जब हमारी नई पैदाइश होती है, गौर से सुनिएगा, जब हमारी नई पैदाइश होती है, जब हम खुदावन में नया मखलूक बन जाते हैं, तो खुदावन हमारे अंदर आ जाता है, उसका रूह हमें अनाम में मिलता है। और खुदावन का रूह जो है वो भी एक पर्सन है, वो भी एक शख्सियत है, वो कि इस इलेक्ट्रिसिटी की तरह ताकत नहीं है, वो कि माफौकल फितरत चीज नहीं है, बल्कि वो खुदा का रूह है, वो पर्सन है। और जब पर्सन की बात करता हूं तो वो एक शख्सियत है। जब हननिया सफीरा ने पतरस के साथ झूठ बोला, तो पतरस कहता है कि तुमने खुदा के रूह के साथ क्यों झूठ बोला? मुकाश में हम देखते हैं कि जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा ने कहा कि जब वो कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा, जब खुदा का पाक रूह तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें आइंदा आने वाली बातें बताएगा। खुदा का पाक रूह जो है वो एक शख्सियत है और हमारे अंदर आ जाता है जब हमारी नई पैदाइश होती है। तो फिर हम खुदा के रूह की बातों को जानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं। खुदावन का रूह जो है वो हमारी रूह को डोमिनेट करता है, लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, वो जो कि अपने सेंसेस पर चलते हैं, जो खुदावन के पाक कलाम को नहीं जानते, क्योंकि ये रूह की बातें हैं, ये खुदावन का पाक कलाम है। दिस इज इंस्पिरेशनल वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदावन का इल्हामी कलाम है, ये उसके रूह की तहरीर से तहरीर किया गया है। इसलिए जिस्मानी आदमी जो है, जो कार्नल है, वो इन बातों को ख्याल में नहीं लाता, क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। इफ यू आर कार्नल, if you are physical being and you are guided by your spirit, you cannot understand the word of God. आपको खुदा के पाक रूह की जरूरत है। You need to be born again. आपको नई पैदाइश की जरूरत है। इसलिए जो खुदावन का रूह है वो हमें सिखाता है। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। मैंने छोटी सी ये डिस्क्रिप्शन आपके लिए तैयार की है, नेचुरल मैन, स्पिरिचुअल मैन एंड कार्नल मैन। वो जो एक आप कह लें कि नेचुरल जो इंसान होते हैं, एक स्पिरिचुअल है और एक जिस्मानी है। 3 तरह की मैंने डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके सामने रखी हैं। There are 3 categories of people. आइए देखें खुदावन के पाक कलाम को। पहला करंथियों उसका 2 बाब, उसकी 14 बाब और उसकी 3 से खुदावन का पाक कलाम हम देखेंगे। पहला करंथियों और उसका 2 बाब, खुदावन का पाक कलाम सुनिए।
पहला करंथियों उसका 14 बाब, सॉरी टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तीसरी और चौथी आयत में खुदा उनका पाक कलाम हमें ये बताता है कि जो जिस्मानी हैं उनके बारे में। मेरे साथ खुदा उनके पाक कलाम को देखिए, पहला करंथियों का 14 बाब और उसकी 12वीं आयत से। बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों के खुदाने से कलीसिया की तरक्की हो। इसी सबब से जो बेगाना ज़बान में बातें करे तो दुआ करे, तर्जुमा भी करे। इसी का अगर मैं किसी बेगाना ज़बान में दुआ करूं तो मेरी रूह तो दुआ करती है मगर मेरी अकल बेकार है। बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। वरना अगर तू रूह से हम करेगा तो नावाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा। तो हमें जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें रूहानी तौर पर भी इस बात को देखने की जरूरत है कि हम आया जिस्मानी तौर पर सिर्फ होंठों से खुदा की सताइश कर रहे हैं या हम रूह से खुदा की सताइश कर रहे हैं। तो नेचुरल मैन कौन होता है, नेचुरल जो पर्सन है वो कौन होता है? वो लोग जो कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते। The natural person is a person who is unbeliever. He is without Christ and without the Holy Spirit. जैसे कि मैंने कहा कि हमें खुदावंद के पाक रूह की अशद जरूरत है। तो जो पहला गलतियों उसका 5 बाब और उसकी 19 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूं। गलेशियन चैप्टर 5, गलतियों उसका 5 बाब उसकी 19 और 20 आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी बाबत में पहले से जताई देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुकूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। तो जो जिस्म के काम करने वाले हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले हैं, जो कि जिनकी नई पैदाइश नहीं हुई, वो जिनके नजदीक ये खुदावन की बातें बेवकूफी हैं, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ही इज स्पिरिचुअली डेड, वो जो कि रूहानी तौर पर मुर्दा है। इफिसियों उसका 2 बाब और उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 14। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को बीच में से ढा दिया। सॉरी, गलतियों 5 बाब उसकी 19 और 20 आयत। गलतियों 5 बाब 19 और 20 आयत। अभी मैंने आपके लिए इसको पढ़ा और ये बात आप देखिए, पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 14 आयत। पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। सॉरी, मेरे जो ग्लासेस हैं ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि ये वर्टिफोकल जो है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है, इससे मुझे तो रीड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है क्योंकि रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी परखा नहीं जाता। खुदा की अकल को किसने जाना कि उसकी तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है, मगर हम में मसीह की अकल है। तो जो नफसानी आदमी है, जो नेचुरल एक पर्सन है जिसमें खुदा का रूह नहीं है, जो खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानता, वो इन बातों को नहीं समझ सकता। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है नफसानी आदमी की, जो नफ्स जिसको हम कहते हैं नफसानी, तो वो जो जिंदा नफ्स इंसान बना, तो लेकिन जिसमें खुदा का रूह नहीं, वो खुदा का नहीं है और वो इन बातों को, खुदा के रूह की बातों को नहीं जान सकता।
کو اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. کارنل جو کرسچن ہے وہ کون ہے؟ جسمانی مسیح کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جس کا جسمانی جو ذہن ہے. میرے ساتھ دیکھیے رومیوز کا 8 باب، اور ابھی ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی ہم نے پڑھا بھی، تو یہ بڑی خوبصورت ٹیکسٹ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی اور روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. وہ جن کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ دنیاوی باتوں کے خیال میں، جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو ورلڈلی مائنڈڈ ہیں وہ کارنل کرسچن ہیں. اور یہ ایک ایسی کیٹیگری ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو کہ ہمیں چرچز میں بھی نظر آتا ہے، جن کے بارے میں ہم مکاشفہ پڑھتے ہیں کہ جو نیم گرمی کی حالت میں ہے، اور جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ میں انہیں منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو یہ جو کارنل کرسچینٹی ہے، جو جسمانی ہے، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان میں خدا کا روح نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے. اور پھر ہم جو ایک اور کیٹیگری جو دیکھتے ہیں اسپرچل مائنڈڈ، وہ جو کہ روحانی ہے. اور اس پہ میں تفصیل کے ساتھ جو بات کروں گا، لیکن میں صرف تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کیونکہ آج میرا جو ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، صرف میں جسمانی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. اسپرچل مائنڈڈ کے بارے میں ہم ضرور اس بات کو آگے لے کر بڑھیں گے، لیکن میں اس کے بارے میں صرف آج آپ کو بتانا چاہتا تھا. تو کارنل جو مین ہیں، جو کارنل جو جسمانی لوگ ہیں، ان کے اندر جو گناہ ہے وہ اثر کرتا ہے، اور وہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ فوکس کرتے ہیں. اور کارنلٹی جو ہے، کارنل جو ان کے اندر جو جسمانی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں رومیوز کا 7 باب اور اس کی 25 آیت کو. رومن چیپٹر 7 ورس 25. تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جو جسمانی ہے وہ اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں، غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں. وہ جو کہ محکوم ہے، جو غلام ہے، جو خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں نہیں چلتے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں افسیوس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت. ٹائم جو ہے ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور میں اس بات کو ضرور جاری رکھوں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے ضرور برکت پائیں گے. افیشین چیپٹر 2 ورس 3. ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. غضب کے فرزند، خدا کے فرزند نہیں. وہ جو کہ انسیوڈ لائف ہے، ان کے بارے میں خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ جو کہ جسمانی نیت جو ہے وہ موت پیدا کرتی ہے، اور روحانی نیت جو ہے وہ اطمینان ہے، زندگی ہے. تو ہم اس بات پر ضرور غور کریں کہ کیا ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں. Why the carnal mind is deadly. جو جسمانی نیت ہے وہ کیوں موت ہے، موت پیدا کرتی ہے. اور یہ جو فزیکل ڈیتھ کی بات یہاں پر میں نہیں کر رہا، بلکہ اسپرچل ڈیتھ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نجات نہیں پا سکتے یا نجات سے محروم ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس روحانی موت سے بچیں اور خدا ان کے پاس آئیں. جیسے کہ ہم مصر بیٹے کی کہانی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ اپنے باپ کا روپیہ پیسہ لے کر سب اپنا حصہ لے کر چلا گیا، اور اس نے 100 روپے پیسے کو جو ہے وہ سارا ضائع کر دیا، اور وہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پینی لیس ہو گیا، اور پھر وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے. بہت دفعہ ہم جسمانی خواہشات میں کھنچ کر دور چلے جاتے ہیں. خاص طور پر ان لینڈ ڈیز میں ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جسمانی ہیں یا روحانی ہیں. اگر ہم جسمانی ہیں تو عزیزو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے کہ ہم اس روحانی موت کی جانب بڑھ رہے ہیں جہاں پر ہمارا باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. ہم روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں.
اور خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ میں زندہ ہوں لیکن تو ہے مردہ. یہاں پہ لیونگ ڈیڈ ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ سڑکوں پر پھرتے ہیں، جو کہ بظاہر زندہ لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جسمانی طور پر زندہ لیکن روحانی طور پر مردہ ہیں. ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے کہ روحانی شخص کون ہوتا ہے، اسپرچل پرسن کون ہے، ہم ان کے بارے میں بات کریں گے. دین ول گو فار دا کمپیریٹیو اسٹڈی کہ ہماری جو شخصیت ہے وہ کیسی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر خدا کے پاک روح کے آپ روحانی نہیں ہو سکتے. جن کے اندر خدا کا روح ہے وہ خدا کے ہیں، اور اگر آپ کے اندر خدا کا روح ہے تو جسم تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے لیکن روح خدا کے سبب سے زندہ ہے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں. خداوند زندہ پاک خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تمہیں عقل، دانش اور فہم عطا کرتا ہے. خداوند ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی. خداوند ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنے احساسات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. لیکن اے خداوند ہمیں تیری سوچ، تیرے ذہن کی ضرورت ہے، ہمیں تیرے پاک روح کی ضرورت ہے تاکہ خداوند ہم تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں اور اے پیارے خداوند ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں. خداوند ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ عطا فرما اور اے پیارے خداوند ہماری غلطیوں کو، کمزوریوں کو، گناہوں کو معاف کر. خداوند تمام بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو، سب کو اپنی پناہ میں لے. ہم اپنے چرچ کے لیے، ہیسٹینیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کی کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، ہماری کمزوریوں کو چارہ کر اور اے پیارے خداوند اپنے پاک روح کی رہنمائی میں چلنے کا فضل دے، بڑی برکت دے. یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا جی ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اور کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس.